میدان میں پاکستان کا شمار سب سے زیادہ تعلیم یافتہ آبادی والے ممالک میں نہیں ہوتا ہے۔ ورلڈ آف اسٹیٹکس نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر US نیوز اور ورلڈ رپورٹ کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے 84 ایسے ممالک کی فہرست شیئر کی جن کا شمار تعلیمی طور پر سب سے زیادہ تعلیم یافتہ آبادی والے ممالک میں ہوتا ہے۔ US نیوز اور ورلڈ نیوز کی جانب سے کہا گیا کہ یہ وہ سرفہرست ممالک ہیں جنہیں عالمی سروے کے جواب دہندگان کے ذریعہ تعلیم یافتہ آبادی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ US نیوز اور ورلڈ رپورٹ کی جاری کردہ 84 ممالک کی فہرست میں جاپان سر فہرست ہے، جبکہ بھارت کا 50واں، سعودی عرب کا 45واں، متحدہ عرب امارات کا 31واں نمبر ہے۔ سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ممالک کی فہرست میں کینیڈا کا 7واں، برطانیہ کا 8واں، امریکہ کا 20واں اور چائنا کا 27واں نمبر ہے۔ US نیوز اور ورلڈ رپورٹ کا کہنا ہے کہ درجہ بندی کرنے کا یہ معیار امریکی خبروں کے بہترین ممالک کی درجہ بندی اور معیار زندگی کی ذیلی درجہ بندی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آئیے اب دوسرے واقعہ کی طرف۔ اللہ جسے زندگی دینا چاہے بہانہ بنتا ہے۔ جینیفر کے کوما سے باہر آنے کے چانسز ختم ہو گئے تھے، لیکن کار حادثے کے نتیجے میں 5 سال قبل ناقابل واپسی کوما میں جانے والی ایک امریکی لڑکی اچانک اپنی ماں کا لطیفہ سن کر ہنستے ہوئے کوما سے باہر آ گئی۔ امریکی ریاست مشیگن سے تعلق رکھنے والی جینیفر فلیولن ستمبر 2017 میں ایک کار حادثے کا شکار ہونے کے بعد کوما میں چلی گئی تھیں۔ ڈاکٹروں نے ان کے کوما کو ناقابل واپسی قرار دیا تھا، یعنی ان کے کوما سے باہر آنے کے چانسز ختم ہو گئے تھے۔ لیکن جینیفر فلیولن 25 اگست 2022 کو اپنی والدہ کے لطیفے کے جواب میں ہنستے ہوئے جاگ اٹھی اور اب صحت یابی کی برف گامزن ہیں۔ امریکی مقامی اخبار کے ساتھ ایک انٹرویو میں جینیفر کی والدہ پیگی مینز نے بتایا کہ جب وہ بیدار ہوئی تو میں پہلے خوفزدہ ہو گئی کیونکہ وہ ہنس رہی تھی اور اس نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ 60 سالہ مسز مینز نے لوگوں کو بتایا کہ وہ جاگی لیکن وہ پوری طرح سے نہیں بیدار ہوئی۔ وہ بول نہیں سکتی تھیں لیکن وہ سر ہلا رہی تھی۔ وہ ابھی بہت سوتی ہے، لیکن پھر جیسے جیسے مہینے گزرتے جائیں گے وہ مضبوط ہوتی جائے گی اور زیادہ بیدار ہوتی جائے گی۔ مشیگن کے میری فری بیڈ ری ہیبلیٹیشن اسپتال میں جینیفر کے معالج ڈاکٹر رالف وانگ کا کہنا ہے کہ یہ بہت نایاب ہے۔ جی ناظرین، اب آتے ہیں ہم اپنی تیسری خبر کی طرف جو بینک میں رکھے لاکر میں پیسے دیمک کھا گئی۔ مراد آباد۔ بھارتی کے شہر مراد آباد میں 18 لاکھ روپے بینک کے لاکر میں رکھنے والی خاتون لاکر کھولنے کے بعد ہوش اڑ گئے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق خاتون نے 1 سال بعد بینک لاکر کھولا تو پتہ چلا کہ دیمک نے 18 لاکھ روپے کا کیش کھا لیا جو اس نے بیٹی کی شادی کے لیے رکھا تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق خاتون نے گزشتہ سال اکتوبر میں 18 لاکھ روپے بینک لاکر میں رکھے تھے۔ بینک کی جانب سے انہیں کسٹمر انفارمیشن اور دیگر تصدیقی عمل کے لیے بینک بلوایا گیا تھا۔ بڑی محنت سے جمع کر کے لاکر میں رکھے گئے کرنسی نوٹ دیمک کے حملے کے بعد کھائے ہوئے کاغذ کے ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ اس واقعے پر میڈیا نے بینک سے جواب مانگا تو بینک کے عملے نے کہا کہ ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ بھیج دی ہے، جبکہ متاثرہ خاتون نے الزام عائد کیا ہے کہ بینک کا عملہ ان کے ساتھ کوئی معلومات شیئر نہیں کر رہا۔ رواں ہفتے کے آغاز میں برطانوی شاہی محل کی جانب سے شاہ چارلس سوم میں کینسر کی تشخیص کا اعلان کیا گیا تو تاج میں جلے ہوئے کوہ نور کے حوالے سے افسانوی کہانی ایک بار پھر گردش کرنے لگی کہ یہ ہیرا کسی بادشاہ یا شہزادے کو راس نہیں آتا۔ روزنامہ جنگ کے مطابق کوہ نور کا شمار دنیا کے متنازع ترین ہیروں میں ہوتا ہے۔ یہ ہیرا کئی صدیوں تک مرکہ آرائیوں اور سازشوں کا موضوع بنا رہا ہے اور مغل شہزادوں، ایرانی جنگجوؤں، افغان حکمرانوں، پنجابی مہاراجوں اور برطانوی بادشاہوں کے قبضے میں رہا ہے۔ 105.4 قیرات وزنی یہ قیمتی پتھر 19 صدی کے وسط میں برطانویوں کے ہاتھ آیا تھا۔ کوہ نور سے متعلق مشہور ہے کہ یہ ہیرا ایک ایسا پتھر ہے جس بادشاہ یا شہزادے کے پاس بھی رہا وہ برباد ہوا۔ کوہ نور سب سے پہلے مغل بادشاہ کو 1628 میں ملا تو انہوں نے اسے یاقوت اور زمرد کے ساتھ اپنے تاج میں نصب کرنے کا حکم دیا۔ ان کی تخت نشینی میں 7 برس لگ گئے تھے۔ 1739 میں جب نادر شاہ اسے اپنے ساتھ لے گئے تو کچھ ہی سالوں بعد ان کا قتل ہو گیا۔ وہاں سے یہ ہیرا افغانستان کے راجہ احمد شاہ ابدالی کے قبضے میں آیا۔ بعد ازاں یہ ہیرا مختلف مارکوں میں راجاؤں کے ہاتھ لگتا گیا، یک بعد دیگر سلطنت ختم ہوتی گئیں اور بالآخر کوہ نور دوبارہ بھارت پہنچ گیا۔ پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ مختلف تہواروں کے موقعوں پر اسے اپنے بازو پر باندھتے تھے۔ ان کی موت کے بعد انگریز جب سکھوں پر غالب آئے تو گلاب سنگھ نے کوہ نور ہیرا دلیپ سنگھ سے لے کر سر ہنری لارنس کو دیا۔ پھر 1850 میں لارڈ ڈلہوزی نے ملکہ وکٹوریہ کی خدمت میں پیش کیا۔ تب سے آج تک یہ قیمتی ہیرا برطانیہ کے قبضے میں ہے۔
برطانوی قبضے میں آنے کے بعد 1857 میں بغاوت چھڑ گئی اور ایسٹ انڈیا کمپنی تباہ ہو گئی۔ تاریخ میں یہ ہیرا صرف ملکہ کو ہی راس آیا ہے۔ ملکہ وکٹوریہ اسے شاذو نادر اپنے بروج میں پہنتی تھی۔ بعد ازاں 1937 میں پہلی بار ملکہ الیگزینڈرا نے اسے اپنے تاج میں جڑوئی تھا۔ 953 میں ملکہ الزبتھ دوم کی تاج پوشی کے وقت یہ ہیرا ان کے تاج میں نصب تھا، جن کی وفات 2022 میں ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد کوہ نور شاہ چارلس سوم اور ملکہ کیملا کے تاج کا حصہ ہے۔ اگرچہ 756 قیراط کے اس ہیرے کی گاہے بگاہے تراش کے بعد اب یہ صرف 105.6 قیراط کا رہ گیا ہے۔ تاہم ہاؤس آف ونڈسر میں تاج برطانیہ میں مزین یہ ہیرا ابھی دنیا کا بیش قیمتی ہیرا کہلاتا ہے۔ آخر اس جگہ کیا ہے جسے صرف کتا دیکھ پا رہا ہے؟ اکثر آپ نے کتوں کو کسی دیوار یا کونے کی طرف منہ کر کے بھونکتے دیکھا ہوگا، یا وہ گلی میں کسی ایسی چیز کو دیکھ کر بھونک رہے ہوتے ہیں جو نادیدہ ہے یا کم سے کم انسانوں کی آنکھ سے پوشیدہ ہے۔ ایسے میں ہم سب کے دماغوں میں یہ سوال تو آتا ہی ہے کہ آخر اس جگہ کیا ہے جسے صرف کتا دیکھ پا رہا ہے، اور ایک انجانا سا خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہ ایک طرح سے درست بھی ہے، کیونکہ پالتوں کتوں کی دیکھ بھال کے ادارے امریکن کینل کلب کے مطابق کتوں کے بلا اشتعال بھونکنے کی سب سے عام وضاحت یہ ہے کہ ان کا بھونکنا بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کا امکان ہے کہ کتے کو جو کچھ بھی بصری، صوتی یا بو کا احساس ہو رہا ہے اسے انسان سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اکثر آپ نے کتوں کو کسی دیوار یا کونی کی طرف منہ کر کے بھونکتے دیکھا ہوگا، یا وہ گلی میں کسی ایسی چیز کو دیکھ کر بھونک رہے ہوتے ہیں جو نادیدہ ہے یا کم سے کم انسانوں کی آنکھ سے پوشیدہ ہے۔ ایسے میں ہم سب کے دماغوں میں یہ سوال تو آتا ہی ہے کہ آخر اس جگہ کیا ہے جسے صرف کتا دیکھ پا رہا ہے، اور یہ انجانا سا خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہ ایک طرح سے درست بھی ہے، کیونکہ پالتوں کتوں کی دیکھ بھال کے ادارے امریکن کینل کلب کے مطابق کتوں کے بلا اشتعال بھونکنے کی سب سے عام وضاحت یہ ہے کہ ان کا بھونکنا بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کا امکان ہے کہ کتے کو جو کچھ بھی بصری، صوتی یا بو کا احساس ہو رہا ہے اسے انسان سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ظاہر ہے کتے اعلیٰ سماعت سے لیس ہوتے ہیں، جس میں ایسی آوازوں کا پتہ لگانے کی صلاحیت بھی شامل ہوتی ہے جو ہائی پچ ہوں۔ ایسی آوازیں انسانی کان نہیں سن سکتے، لیکن ایک کتا اس شور پر ردعمل ظاہر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کتا رات کو بظاہر بلا اشتعال بھونکتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شور کم ہو گیا ہے اور وہ دوسرے کتوں کے چیخنے اور بھونکنے سے زیادہ ہم آہنگ ہیں۔ چونکہ کتے اپنے اپنے علاقے رکھتے ہیں، اس لیے ایک کتے کا بھونکنا کئی میں بدل سکتا ہے۔ کتے اندھیرے میں انسانوں کے مقابلے بہتر طور پر دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، جس کی بدولت ان کے ریٹینا میں زیادہ روشنی حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی کتا رات کے وقت آپ کو اندھیرے کسی چیز پر ردعمل ظاہر کر رہا ہے تو یہ ممکن ہے کہ کسی چیز نے اس کی توجہ مبذول کرا لی ہو، چاہے وہ جنگلی جانور ہو، چور یا کوئی سیریل کلر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتے صرف اس وقت بھونکتے ہیں جب ان کے کینائن حواس متحرک ہوں۔ کچھ کتے بوریت سے بے ساختہ بھونک سکتے ہیں، ایسی صورت میں شاید ان کا موڈ کھیلنے کا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ادارہ تجویز کرتا ہے کہ مالکان اپنے کتوں کو بھونکنے پر ڈانٹنے سے گریز کریں، کیونکہ وہ صرف چپ نہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بجائے آپ کتے کو یقین دلانے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ اسے بتائیں کہ آپ ان کی تشویش سے واقف ہیں۔ اگر وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بھونکنے کا رجحان رکھتے ہیں تو آپ پردے کے ساتھ جا کر دیکھ لیں۔ ظاہر ہے کتے اعلیٰ سماعت سے لیس ہوتے ہیں، جس میں ایسی آوازوں کا پتہ لگانے کی صلاحیت بھی شامل ہوتی ہے جو ہائی پچ ہوں۔ ایسی آوازیں انسانی کان نہیں سن سکتے، لیکن ایک کتا اس شور پر ردعمل ظاہر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کتا رات کو بظاہر بلا اشتعال بھونکتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شور کم ہو گیا ہے اور وہ دوسرے کتوں کے چیخنے اور بھونکنے سے زیادہ ہم آہنگ ہیں۔ چونکہ کتے اپنے اپنے علاقے رکھتے ہیں، اس لیے ایک کتے کا بھونکنا کئی میں بدل سکتا ہے۔ کتے اندھیرے میں انسانوں کے مقابلے بہتر طور پر دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، جس کی بدولت ان کے ریٹینا میں زیادہ روشنی حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی کتا رات کے وقت آپ کو اندھیرے کسی چیز پر ردعمل ظاہر کر رہا ہے تو یہ ممکن ہے کہ کسی چیز نے اس کی توجہ مبذول کر لی ہو، چاہے وہ جنگلی جانور ہو، چور یا کوئی سیریل کلر۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتے صرف اس وقت بھونکتے ہیں جب ان کے کینائن حواس متحرک ہوں۔ کچھ کتے بوریت سے بے ساختہ بھونک سکتے ہیں، ایسی صورت میں شاید ان کا موڈ کھیلنے کا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ادارہ تجویز کرتا ہے کہ مالکان اپنے کتوں کو بھونکنے پر ڈانٹنے سے گریز کریں، کیونکہ وہ صرف چپ نہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بجائے آپ کتے کو یقین دلانے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ اسے بتائیں کہ آپ ان کی تشویش سے واقف ہیں۔
अगर वो खिड़की से बाहर देखते हुए भौंकने का रुझान रखते हैं तो आप पर्दे के साथ जाकर देख लें।